میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے۔ بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر ایک احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں عبادات کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہمارے پہلے موجود تھے آج موجود نہیں ہیں، تو ہمارا جو ایک سال کی جو عبادات تھی، اس رمضان کی جو عبادات ہیں، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہیں، لیکن جو ہم سے پہلے رخصت ہو گئے اب وہ یہ نیکیاں کما نہیں سکیں گے، اب ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا۔ اگر ہم ان کے لیے کچھ اصحال ثواب کریں تب تو ان تک پہنچ جائے گا، مگر خود سے اپنے نیکیوں میں اضافہ اب وہ نہیں کر سکتے۔ تو غنیمت جانیں اپنی زندگیوں کو، اور اس رمضان کو، اور خصوصی طور پر اس میں عبادات کو
اچھے سے اچھے طریقے سے کیجیے تاکہ ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے، کیونکہ قیامت اور جنت میں لے جانے والی چیز یہ نیکیاں ہی ہیں۔ آج ہمیں کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو ہم پیسوں سے خرید لیتے ہیں، بآسانی خرید لیتے ہیں، لیکن جنت ان پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ جنت کو خریدنا ہے تو اپنی نیکیوں کی کرنسی بڑھانا ہوگا، اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہوگا۔ جتنی نیکیاں ہوں گی اتنے زیادہ ہمارے جنت کے اندر درجات بڑھیں گے۔ تو ہر موقع کے اوپر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھرتی رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں، کیونکہ یہ گناہ ایسی چیز ہے یہ آپ کے نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ رمضان کے اندر تو بدرجہ اولیٰ ان چیزوں سے بچیں، اور غیر رمضان میں بھی اس سے بچنے کی خوب کوشش کریں، اور ہر وقت ہر لمحے نیکی ہمہ وقت نیکی کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج جو ہمارے پاس سورۃ الکافرون ہے، میں آپ کو ہمیشہ یہ بتلاتا آ رہا ہوں کہ کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی چیپٹر شروع کرنے سے پہلے اس چیپٹر معلوم ہو جائے کہ اس چیپٹر میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور کس موقع پر یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ جائے تو پھر وہ سورت ہمارے لیے آسان ہو جائے، وہ چیپٹر ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو سورت کافرون، یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا شان نزول مختصراً عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کفار ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، یہ بڑے پلانر ہوتے ہیں، یہ اپنے مستقبل کی تیاریاں 20 سال 50 سال پہلے کرتے ہیں۔ تو ان کی چالوں سے بچنے کی ہمیشہ اپنے رب سے مدد مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے وسائل بھی بڑھانے چاہیے تاکہ ان لوگوں کی چالوں سے ہم بچ سکیں اور ان کے اوپر ہم غالب ہو جائیں، نہ کہ وہ ہم پر مغلوب ہو جائیں، کہ ہمیں ان پر غالب ہونا ہے، ان کو اپنے اوپر غالب نہیں کرنا۔ آج افسوس کے ساتھ ہم نے اپنی عادات کو، اسلام کی چیزوں کو چھوڑ کر آج ہم مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ غالب ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام کا دور اٹھائیے، ہمارے اکابر کا دور اٹھائیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام پہ چلنے کے بعد انہوں نے ایسی چیزیں تیار کی، ایسے وسائل تیار کیے، اسلام کو سب سے آگے رکھا، تو وہ لوگ ان کفار کے اوپر غالب تھے۔ 313 ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کے لشکر کو شکست دینے والے تھے، کیونکہ جب کوشش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، جب کوشش نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد بھی نہیں آتی۔ تو آج سورۃ الکافرون کا شان نزول یہ ہے کہ میں نے بتلایا کہ یہ جو کفار ہوتے ہیں بڑے چلاک ہوتے ہیں، بڑے پلاننگ کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے پلانر ہوتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک پلاننگ، ایک چال یہ کفار چلتے ہیں، اور ایک تدبر اور ایک تدبیر میرا رب کرتا ہے، اور بہترین تدبیر کرنے والا میرا رب ہے، بہترین تدبیر کرنے والا رب ہے۔ یہاں مکر کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی آیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی آیا ہے، لیکن جب ان لوگوں کا ترجمہ کریں گے تو اس میں مکر چلاکی کا ترجمہ کریں گے، اور جب یہ تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو اللہ کا جب ترجمہ کریں گے تو یہاں پر اللہ کے ساتھ چلاکی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے،
کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، میرے رب کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے لیے اگر استعمال کریں گے تو تدبیر کا لفظ استعمال کریں گے کہ ایک چال تم چلتے ہو، ایک تدبیر میرا رب کرتا ہے۔ تمہاری چالیں خراب ختم ہو جاتی ہیں، میرا رب کی تدبیریں، میرے رب کی تدبیریں وہ باقی رہتی ہیں اور وہ تمہاری چالوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کو پھیلانا شروع کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو جب اس موقع پر جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ نبوت سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صدیق مانا کرتے تھے کہ یہ ہمارے امین و صدیق ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنے آپ کو یہ بتلایا کہ میں بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تو انہوں نے اسی نبی کی مخالفت شروع کر دی جس کو پہلے یہ امین و صدیق مانا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو پھیلانے کے لیے ہم وقت کوشش کرتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام چند لوگوں نے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ یہ وقت چلتا رہا، بڑھتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کس کو یاد نہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اس دین کو، اس اسلام کو قوت بخش دی، اس دین کو، اسلام کو قوت بخشی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کے اسلام سے پہلے لوگ اللہ کی عبادت چھپ چھپ کے کرتے تھے کہ کوئی کفار دیکھ نہ لے، کوئی کافر دیکھ نہ لے، دیکھ لے گا تو وہ ہمارا جانی دشمن بن جائے گا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے، اسلام میں داخل ہوئے، یہ اعلان کر دیا کہ جب ہم حق پر ہیں، جب ہم سیدھے راستے پر ہیں، تو ہم کیوں چھپ کر عبادت کریں، جب ہم حق پر ہیں تو ہم ڈنکی کی چوٹ پہ عبادت کریں گے۔ اس دن کے بعد سے مکہ کے اندر اسلام کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ڈنکے کی چوٹ پہ شروع ہو گئی، کھلا شروع ہو گئی۔ تو عبادت کا سلسلہ چلتا رہا، ایک کثیر جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی اور بہت اکثریت مسلمان اسلام میں داخل ہو گئی۔ کفاروں کو تو یہ برداشت ہوتا نہیں تھا، انہوں نے طرح طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے چالیں چلیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکا جائے، اس کام سے ہٹایا جائے۔ کل تک تو اس بتوں کی لوگ عبادت کرتے تھے، آج یہ کون سا نیا نبی آ گیا جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، یہ برداشت ان کو نہیں ہوتا تھا۔ تو طرح طرح کی چالیں چلیں، کبھی تکلیف سے روکا، کبھی محبت کے ساتھ روکنے کی کوشش کی، کبھی تکلیف دے کے کوشش کی۔ میرا نبی ان کی باتوں میں کبھی نہیں آیا، میرے صحابہ کرام ان کی باتوں میں کبھی نہیں آئے۔ آج ہم لوگ افسوس چھوٹی سی اچھی بات ان کی دیکھ کر ان کے مذہب کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی نے پیغام دے دیا کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، باطل حق میں آ نہیں سکتا اور حق باطل میں جا نہیں سکتا۔ اس سے بڑا پیغام رسول اللہ نے دیا۔ تو بڑی انہوں نے چالیں چلی کہ رسول اللہ کو کسی طرح اس کام سے روک دیا جائے، یہ جو دین کا، اسلام کا پیغام پھیلا رہے ہیں، اس سے روک دیا جائے۔ ایک موقع آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک موقع پر یہ لوگ آئے، یہ کفار کی جماعت آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو یہ جو احد پہاڑ ہے اس کے برابر ہم آپ کو سونا بھر بھر کے دیں گے،
آپ اگر ہمیں کہیں تو عرب کی سب سے بہترین لڑکی، سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیں گے۔ اگر آپ کہیں آپ کو اتنا مال و متاع چاہیے، ہم آپ کو دے دیں گے، بس ہماری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ کو جو چاہیے ہم آپ کو دیں گے، بس آپ یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں، یہ اللہ کی باتیں پہنچانا چھوڑ دیں۔ میرے نبی کا اس وقت کا تاریخی جملہ، ہر مؤرخ یہ لکھنے پر اپنے آپ کو فخر کرتا ہے کہ میں نے اس نبی کے اس جملے کو اپنی کتاب میں شامل فرمایا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، تم تو لڑکی کی بات کرتے ہو، تم تو سونے کی بات کرتے ہو جس پر تمہارا قبضہ ہے، جس پر تمہاری حکومت ہے۔ یہ چاند و سورج دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر میرے رب کی قدرت ہے۔ یہ چاند و سورج دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر میری رب کی قدرت ہے۔ اس کو تم ہلا نہیں سکتے، یہ تم اس کو ہلا جھلا نہیں سکتے۔ تو میں تم کو کہتا ہوں، یہ چاند اور سورج بھی اگر میرے ہاتھوں پہ لا کے رکھ دو، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں جتنی زور جتنی لاکھ کوشش کرنی ہے کر لو، میں یہ کام ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا تو یہ مشن ہے، مجھے تو رسول اللہ کو مجھے تو بنا کے اسی بھیجا کہ میں اللہ کے پیغام کو اس دنیا میں عام کر دوں، تو تمہارے ان چالوں کے اندر میں آ نہیں سکتا۔ جب یہ سننا تھا تو کافروں کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی کہ یہ نبی تو ماننے والے نہیں ہیں، ہم نے تو اتنی بڑی آفر دے دی، اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دی، ہٹا دی کہ میں نہیں مان سکتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پلاننگ کی، کچھ عرصے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لے کر آئے، جس میں سے کفاروں میں سے جو سردار تھے ولید بن مغیرہ تھا، اور ایک عاص بن وائل تھا۔ یہ دو سردار اور ان کی جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک معاہدہ کرنے آئے ہیں، ہم آپ سے ایک صلح کرنے آئے ہیں۔ وہ صلح یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے اللہ کی عبادت نہ کریں، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا حکم بھی لوگوں کو دیں، لیکن ہم آپ کو بس یہ کہنے آئے ہیں ایک کام کر لیں کہ 1 سال آپ اپنے رب کی عبادت کر لیں اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں۔ اور ایسا ہی ہم بھی کر لیتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 1 سال ہم اپنے بتوں کی عبادت کریں گے۔ اس سے معاملہ بھی برابر ہو جائے گا، یہ لڑائی جھگڑے کی جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صلح کرنے آئے، کیونکہ یہ رسول ان کو معلوم تھا، ان کفار کو معلوم تھا کہ اگر ہم ڈائریکٹ کوئی ایسی بات کریں گے کہ آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں تو میرا نبی یہ اللہ کے نبی ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے بات گھما پھرا کر بیچ کی بات نکال کے یہ کی کہ ہو سکتا ہے یہ بات رسول اللہ مان لے۔ یہ بات اگر بیچ کی ایسی مصلحت سے نکالی کہ 1 سال آپ ہمارے رب کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، اور ہم 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ہم آپ کے 1 سال رب کی عبادت کر لیں گے۔ یہ پلاننگ، یہ چیز لے کر آئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب تو آتا تھا کہ میں ان کفاروں کو جواب دے دوں، لیکن میرے نبی نے یہاں پہ انتظار فرمایا اور کہا کہ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی خود دیں گے۔ انتظار کیا کہ وحی آنے کا انتظار کیا کہ ابھی میرا جبریل آئیں گے اور اس موقع پر وحی لے کر آئیں گے، اور تھوڑا سا وقت گزرنا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام یہ سورۃ الکافرون لے کے نازل ہو گئے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ اے اللہ کے نبی، آپ کا رب دیکھ رہا ہے یہ کفار کیا پلاننگ لے کر آئے ہیں، یہ کفار کیا صلح نامہ لے کر آئے ہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، اے کافرو، اے اللہ کے نام ماننے والو، اے میرے رسول کو تکلیف دینے والو، اے اسلام کے دشمنوں، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دو ٹوک پیغام دے دیا کہ تم جو پلاننگ لے کر آئے ہو میں اس پلاننگ کو مسترد کرتا ہوں، نہیں مانتا کہ میں تمہارے رب کی عبادت، تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے
بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، کسی صورت نہیں کر سکتا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اور یہ بھی سن لو، یہ جو تم پلاننگ لے کر آئے ہو نا کہ تم لوگ میرے رب کی عبادت کرو گے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تم ایک نمبر کے ڈھیٹ ہو، ہدایت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہو، تم میرے رب کی عبادت کر ہی نہیں سکتے جب تک میرا رب تمہیں ہدایت نہ دے. تو تم بھی میرے رب کی عبادت نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھ لینا. یہ تمہاری چند موقع کی یہ پلاننگ ہے، یہ مصلحت سے کام کرنا چاہ رہے ہو، یہ یاد رکھو تم بھی میرے رب کی کبھی عبادت نہیں کر سکتے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. ابھی تو چھوڑو، مستقبل میں بھی، آنے والے زمانے میں بھی میں تمہارے بتوں کی کبھی عبادت نہیں کروں گا، کبھی عبادت نہیں کروں گا. یہ پلاننگ، یہ صلح نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کے ان کے منہ پہ مار دیا کہ لے جاؤ اس کو، میں تمہاری اس پلاننگ کی، اس چیزوں کی مسترد کرتا ہوں، نہیں مانتا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اور تم بھی میرے رب کی مستقبل میں بھی کبھی عبادت نہیں کر سکتے. یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم میرے رب کی عبادت کر لو، اور یہ ہو نہیں سکتا میں تمہارے رب کی عبادت کروں. یہ تو ہو جائے کہ تم میرے رب کی عبادت کرو، یہ تو چلو ممکن ہے، کبھی تمہیں ہدایت مل سکتی ہے کہ تم میرے رب کی عبادت کر سکتے ہو اگر تمہارے نصیب میں ہدایت ہو. لیکن میں تمہارے بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتا، زندگی میں کبھی نہیں کر سکتا. آگے فرما دیا لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین، پوری سورت کا خلاصہ اس آیت میں نازل فرما دیا. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے. میرا رب، میرا دین میرے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے. تمہیں اگر اپنے راستے کو اختیار کرنا ہے، بتوں پہ چلنا ہے، بتوں کو راستہ اختیار کرنا ہے، تو جاؤ چلو، میں تمہیں زیادہ فورس نہیں کرتا. میں تو صرف تمہیں سمجھانے آیا ہوں، تم پر ڈنڈے برسانے نہیں آیا. تو تمہارا دین تمہاری مرضی. اگر رب کی عبادت کرو گے جنت میں جاؤ گے، رب کو چھوڑو گے جہنم میں جاؤ گے. اب تمہارے اوپر ہے تمہارا معاملہ. اور لکم دینکم ولی دین، اور میرا معاملہ میرے پر ہے. میں اپنے راستے پہ چلوں گا، میں اپنے اس پہ چلوں گا، میں ہدایت پہ رہوں گا اور جنت پہ جاؤں گا. تو آئندہ سے یہ آیت پڑھ کے بتا دی کہ آئندہ سے ایسا معافی نامہ، ایسا صلح نامہ میرے پاس کبھی زندگی میں لے کر نہیں آیا. آج یہ بات ثابت ہو گئی، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. لکم دینکم ولی دین سے ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے ہمیں. وہ پیغام کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہوئے، اچھی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم ان لوگوں کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں. ہمارے شادی بیاہ ہوں، ہمارے دوسرے معاملات ہوں، ہم کفاروں کے راستے کو اختیار کر کے فخر کرتے ہیں. ہم ان کافروں کے راستے کو، ان کی چیزوں کو اپنے اندر ایڈاپٹ کر کے فخر معلوم کیا کرتے ہیں. حالانکہ یہ فخر کی چیز نہیں ہے، یہ رسوائی کی چیز ہے. یہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی چیز ان کے لیے رہنے دو، اپنی چیز کو اختیار کرو. اپنی چیز کو چھوڑ کر دوسرے کے راستے پر مت چلو، کیونکہ یہ فیصلہ 1400 سال پہلے ہو گیا. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے. میں اپنے دین پہ چلوں گا، میں تمہاری چیزوں کو اختیار نہیں کر سکتا، اور تم بھی میرے چیزوں کو اختیار نہیں کر سکتے. اب ہم بری ذمہ ہو گئے. تمہارا رب تمہارے لیے، میرا رب میرے لیے. تم اگر ہدایت کے راستے پہ چلو گے اللہ تمہیں جنت دے گا، اگر جہنمی والے راستے پہ چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ بات ہو گئی ختم، کلیئر ہو گئی بات کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. تو ہمیں اس آیت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں ہر موقع پر، ہمارا غمی کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے بچوں کے پیدائش کا معاملہ ہو، بچوں کی شادی کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں دین کے اوپر چلنا ہے. ہمیں اپنے مذہب پہ چلنا ہے، نہ کہ دوسرے کے مذہب کو فالو کرتے ہوئے بعد میں رسوائیاں اٹھانی ہے. اس آیت سے یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے. تو یہ سورۃ الکافرون کا مختصر طور پر شان نزول تھا، اور اس کی مختصر تفسیر اور ترجمہ جو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سے زیادہ، سیکھنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا. آج جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں، 2 دن سے احادیث ہماری جو چل رہی ہیں وہ ان کے اوپر چل رہی ہیں جو ہمارے دلوں کی بیماری ہیں. جو ہمارے دلوں میں جو بیماری پیدا ہو جاتی ہیں، اس بیماری کا علاج اور اس بیماری کے اوپر آج ہماری 2 دن سے احادیث چل رہی ہیں. کل ہم نے 7 حدیثیں غالباً پڑھی تھی، اور ہماری درس کی جو حدیث ہو گئی ہے وہ الحمدللہ 41 حدیث ہو گئی ہے، 41 ہو گئی ہے.
آج کی جو ہماری حدیث نمبر 42 ہے، عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس المؤمن بالطاعن ولا لاعن ولا فاحش ولا بزی رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگو اور نہ گالی دینے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن فرمایا مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، اپنے زبان کی تکلیف کسی کو نہیں دیتا، اور فرمایا مومن کسی کے اوپر لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کسی کے اوپر لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، اور فرمایا مومن یہ بھی نہیں ہوتا جو غلط باتیں کریں، دوسروں کے باروں میں یا فحش باتیں کریں، ایسا بھی مومن نہیں ہوتا، اور فرمایا جو بات پہ گالی بکے، جو گالیاں بکے، ایسا بھی مومن نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیڈ کوالٹیز بتائی ہیں کہ یہ مومن کے اندر نہیں آ سکتی۔ پہلے نمبر پہ مومن جو ہوتا ہے وہ زبان کا حملہ نہیں کرتا، زبان کی تکلیف کسی کو نہیں دیتا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ لعنت کسی پر نہیں فرماتا، اور اسی طرح جو مومن ہوتا ہے وہ دوسروں سے فحش باتیں اور غلط باتیں نہیں کرتا، اور فرمایا چوتھی چیز وہ جو میرا مومن جو ہوتا ہے وہ گالی نہیں بکتا، وہ گالیاں نہیں بکتا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ 4 کوالٹیز میں کوئی ایک کوالٹی بھی، بیڈ کوالٹی بھی ہمارے اندر اگر ہے تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوالٹی، یہ بیڈ کوالٹی اپنے اندر سے کیسے نکالیں۔ یہ سوچا جائے کہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، اگر یہ ذہن میں یہ بات آ جائے، یہ دل میں بات آ جائے تو اس سے بچنا آسان ہو جائے۔ ہم جو گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو وعیدیں ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اگر وہ وعیدیں معلوم ہو جائیں تو بہت حد درجہ امکان ہے کہ آپ اس گناہوں سے بچ جائیں، اور کچھ لوگ تو اتنے زیادہ وہ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وعیدیں سب معلوم ہوتی ہیں پھر بھی اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس کے اوپر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ 4 جو بیڈ کوالٹیز ہیں یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی جو دوسری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، رواہ البخاری، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کرنا، میٹھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ میرا دین کتنا پیارا دین ہے، میرا اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ اچھی بات کہنے کو بھی صدقہ دے دیا، صدقہ کہہ دیا۔ اور صدقہ کے فضائل آپ کو معلوم ہے کہ صدقات کے کتنے فضائل ہیں، اس سے پہلے احادیث گزر چکی ہیں۔ تو اچھی بات کر لینا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ راستہ چلتے ہوئے سے کنکر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو میرے دین اور پھر ہم اس دین کو خدا نہ خواستہ اس اسلام کو دہشت گردی سے تعبیر کرنے والے لوگوں کو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ میرا دین تو کہہ رہا ہے کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، تو دہشت گردی پھیلانا، خون کرنا، اس کی میرا دین کتنی ممانعت کرتا ہوگا، کتنا منع کرتا ہوگا۔ آج ہمارا کفار ان دہشت گردیوں کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی سر توڑ کوشش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان خراب ہو چکے ہیں، وہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو جانچتا ہے کہ اسلام جیسے مسلمان ہے تو اسلام بھی ایسا ہوگا، نہیں، جیسا مسلمان ہے اسلام ایسا نہیں ہے۔ مسلمان خراب ہوا تو اسلام کی بدنامی کا باعث بن گیا، اس لیے کفار نے اس کو نشانہ بنایا اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو میرا اسلام ایسا نہیں ہے، میرا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اچھی بات کر لو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ میرا دین ہے، یہ میرا اسلام ہے۔ لوگوں کو اسلام بتانا چاہیے، لوگوں کو اسلام دکھانا چاہیے، نہ کہ اپنے لڑائی جھگڑے کو دکھانا چاہیے۔ اسلام کو پیش کریں، جہاں بیٹھیں اسلام کو سچے طور پہ پیش کریں، حق طور پہ پیش کریں، نہ کہ فرقہ واریت پہنچائیں، نہ کہ غلط باتیں کریں، تاکہ دشمن، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ دشمن اس چیز سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب بیٹھیں، جب آپس سے بات کریں، اسلام کے اوپر بات کریں، میرا اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ جو اختلافات ہیں یہ بھی اسلام کی خوبیاں ہیں، اختلافات ہونا، رسول اللہ نے فرمایا
آپس کے علماء کا جو اختلاف ہے یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ آپس میں جو علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے پر، کسی بات کے اوپر، رسول اللہ نے اس کو رحمت فرمایا کہ یہ میری امت کی رحمت ہے، یہ جو میرے دین میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے یہ بھی رحمت ہے، کیونکہ دین کے ہر پہلو نکل رہے ہیں، یہ مسئلہ بھی نکل رہا ہے، یہ مسئلہ بھی نکل رہا ہے، اس پہ بھی چل سکتے ہو، اس پہ بھی چل سکتے ہو، بڑا وسیع، اس سے اسلام بڑا وسیع معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ دین کے اسلام، لیکن یہ اختلافات کو عام عوام کے سامنے پیش نہیں کرنا، اس اختلافات کو اپنے علمی طبقے میں، جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، علمی طبقہ اپنی گیدرنگ میں پیش کریں، وہاں بات کریں، نہ کہ جو عام مسلمان ہیں جن کو اتنے زیادہ علم کا نہیں پتہ، جن کا دین کا نہیں پتہ، ان کے سامنے جب ہم اس طرح کے اختلافات پیش کرتے ہیں تو وہ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ علماء کو جو علماء کو جو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، وجہ اس کی بنیادی یہی ہے کہ ہمارا جو مبلغ ہے وہ اختلافات اسلام کے سامنے، وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر وہ اسلام پیش کرے، یہ ساری چیزیں پیش کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کوئی علماء سے متنفر ہو۔ آج کی تیسری حدیث، عن علی بن حسین عن علی بن الحسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بن حسین، یہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو تھے، یہ وہ نہیں ہیں، یہ دوسرے صحابی ہیں۔ بلکہ یہ حضرت علی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، کیونکہ اب بن حسین لکھا ہوا ہے کہ حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا سب سے اچھی چیز، اسلام کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اسلام کا کمال کیا ہے؟ اسلام کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اسلام کامل مسلمان کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی چیز کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو فرمایا ترک ما لا یعنی، کہ اسلام کی پہچان اور اسلام کا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ ہر وہ کام چھوڑ دیا جائے جس کا نہ فائدہ ہو نہ جس کا نقصان ہو، ایسا کام بھی چھوڑ دینا، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ ہم کتنے بے فائدے چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے ہمارا اپنا وقت، اپنا کیریئر سب ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا سب سے بہترین اسلام یہ ہے، اسلام کی تعریفوں میں سب سے بہترین تعریف یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو بے فائدہ چیزوں کو جب چھوڑ دیں گے تو ہمارا وقت بھی قیمتی بن جائے گا، ہمارا ہر چیز قیمتی بن جائے گا۔ آج کی جو چوتھی حدیث ہے، ان حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا لا يدخل الجنۃ قطات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرماتے تھے کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات فرما دی اس حدیث کے اندر کہ آج اس چیز کو برائی ہی نہیں سمجھی جاتی، ایک کی شکایت دوسرے کو شکایت لگانے کو ایک اعزاز اور اچھی بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایسا عام ہو گیا ہے کہ دل سے اس کی برائی ہٹ گئی ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اس اور اس حدیث کی جو تشریح ہے وہ میں بار بار بتلاتا آیا ہوں، پہلے بھی بتلایا کہ جس کے دل میں اسلام کا کلمہ ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، لیکن احادیث میں جو آتا ہے کہ یہ ساری اگر پیدا ہو جائیں تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اس کے دل میں اسلام ہے تو وہ اس گناہ کی سزا پائے گا، ٹھیک ٹھاک طریقے سے پائے گا، پھر جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوزخ کا چھوٹے سے چھوٹا عذاب کتنا سخت ہے وہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ جوتیاں جہنم کی جوتے پہنائے جائیں گے جس سے آپ کا سر جو ہوگا وہ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے۔ تو فرمایا چھوٹا عذاب نہیں، اس کے اوپر بڑے عذاب ملا کرتے ہیں۔ فرمایا چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی دل کی بیماری ہے کہ دل میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی غیبت اور ان سب چیزوں کی عادت لگ جاتی ہے۔ آج کی ہماری پانچویں حدیث ہے اور آخری حدیث ہے اس کلاس کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون شر الناس یوم القیامۃ
ذل وجہنی الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. بڑی قیمتی حدیث، رواہ البخاری، مسلم اور بخاری دونوں کی حدیث ہے، بڑی قیمتی، بڑے توجہ کی ضرورت ہے اس حدیث کے اوپر. اور ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ میں اس میں ہوں یا نہیں ہوں. ہر کوئی جائزہ لائے کہ یہ کوالٹی میرے، یہ غلط، یہ خوبی میرے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ غلط عادت میرے اندر ہے یا نہیں ہے. توجہ کی ضرورت، اگر ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کیے، اگر نہیں ہے تو شکر ادا کیجیے اور اللہ سے ہمیشہ اس کے اوپر استقامت مانگیے کہ آئندہ بھی ایسی چیز پیدا نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے. رسول اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن سب سے برا آدمی کون ہوگا؟ فرمایا وہ شخص ہوگا جو ایک کے پاس کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کچھ اور ہوتا ہے. اپنوں کے پاس جاتا ہے تو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، غیروں کے پاس جاتا ہے تو غلط غلط باتیں کرتا ہے. فرمایا کہ انسانوں کے دو رخ ہوتے ہیں، دو چہرے ہوتے ہیں، جس سے مطلب کی باتیں ہو، جس سے مفاد حاصل کرنا ہو اس کے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں گے، جس سے کوئی مفاد نہیں ہوگا اس کے سامنے غلط غلط باتیں کریں گے. یا اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو لگائیں گے، دوسرے کی بات تیسرے کو لگائیں گے. ایک کے پاس اچھا بنیں گے، دوسرے کے پاس برا بنیں گے. تو فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی یہ ہوگا کہ کسی کے پاس تو کچھ ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے. مسجد جاتا ہے تو یہ مسلمان بن جاتا ہے اور اپنے گھر میں رہتا ہے تو وہ ایک کافر جیسا لگتا ہے، وہ کافروں کے نقش قدم پہ چلنے والا بن جاتا ہے. دوسروں کے معاملے ہوں تو خوب دین کی باتیں کرتا ہے، اپنا معاملہ ہو تو دین کو پیچھے رکھتا ہے. دوسرے کی شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو خوب تنقید کرتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط ہو رہا ہے. جب اپنی شادی کی بات آتی ہے وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ غلط کہہ رہا ہوتا تھا. تو فرمایا بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جو دوسروں کے سامنے تو دوسری بات کرے اور اپنے لوگوں کے سامنے دوسری باتیں کرے. تو انسان کو ہمیشہ بیلنس کے ساتھ چلنا ہے، ہمیشہ بیلنس کے ساتھ، کہ جہاں ہو ویسا ہی ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس کچھ ہو، کسی کے پاس کچھ ہو. انسان کو ایک شخصیت اپنانی ہے، نہ کہ دو تین شخصیت لے کے گھومنی ہے کہ کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ. رسول اللہ فرما رہے ہیں ایسا شخص جہنمی ہے، اور فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی ایسا ہوگا. تو یہ تو احادیث مبارکہ تھیں جو آج ہم نے پڑھ لی ہیں. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جو برائیاں اس احادیث میں آئی ہیں اس برائیوں سے بچنے والا بنا دے. کل نماز سے متعلق ہمارا عملی طریقہ جو مکمل ہو گیا، عملی طریقہ جو تھا وہ مکمل ہو گیا. آج سے ہم نماز کے اندر وہ چیزیں شروع کریں گے جو نماز کے اندر پڑھی جانے والی ہیں. تو سب سے پہلے ہم نیت کے اوپر بات ہو چکی ہے، تفصیلاً بات ہو چکی ہے کہ نیت کتنی کر لینا ضروری ہے اور کس نیت سے بچنا ہے، یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں. نماز کے بعد نیت کرنے کے بعد مثال کے طور پر اگر آپ فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے. میں نے پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتلا دیا کہ کھڑے ہونے کا طریقہ کیسے ہوگا، آپ کے پاؤں کیسے ہوں گے، ساری باتیں ہو چکی ہیں. اب آپ کو نماز شروع کرنی ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ کریں گی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گی. خواتین ہے تو اپنے سینوں تک اٹھائیں گی، مرد ہیں تو اپنے کانوں تک اٹھائیں گے. کانوں کو چھونا ضروری نہیں ہے، کانوں تک ہاتھ پہنچانا بس ضروری ہے، کہ آپ کی انگلیاں کانوں تک پہنچ جائیں اتنا ضروری ہے، بس کانوں کو چھونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سینہ جو خواتین ہیں یہ اپنے ہاتھ جو ہیں یہ سینے تک اٹھائیں گی اور اللہ اکبر کہیں گی. اس اللہ اکبر کو اصطلاح میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس اللہ اکبر کہنے کے بعد بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اور نماز کے بغیر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، کھانا پینا کھا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں جی. لیکن جب اللہ اکبر کہہ دیا اللہ اکبر تو اس سے آپ کے اوپر یہ ساری چیزیں جو حلال تھیں یہ حرام ہو گئیں. اب یہ سب چیز کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ فرمایا. اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے.
اللہ اکبر کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، یہ ترجمہ کہ اللہ بہت بڑا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک لمٹ معلوم نہیں ہو رہی کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ بہت یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے اللہ سے بھی کوئی بڑا ہو، اس کی لمٹ آخری حد سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ بہت بڑا ہے، کیا مطلب اللہ بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ اس کا اصل ہمارے استاد محترم ترجمہ فرماتے تھے، اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی جتنا بھی بڑا ہو اس سے بھی بڑا میرا رب ہے، جتنا بھی بڑا آپ کے سامنے ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ اکبر کا بہترین ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں، بڑا تو دور کی بات، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے مثل بھی کوئی نہیں، اللہ کے ہم پلہ بھی کوئی نہیں، بڑا ہونے تو دور کی بات۔ تو اللہ اکبر کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیا، ہاتھ باندھنے کے بعد اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کوئی بھی چیز عبادت شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو سورۃ الفاتحہ میں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے سب سے پہلے، اس لیے نماز بھی سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے سب سے پہلے ثنا اللہ کی تعریف کی جائے گی، اس کے بعد دوسری چیزیں آئیں گی۔ تو ثنا کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ ثنا اللہ کی تعریف ہے، دراصل اللہ کو ڈیفائن کرنے والی چیز ہے ثنا۔ اس کے ترجمے کے اوپر کل انشاءاللہ بات کروں گا، کیونکہ وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس ٹاپک بہت زیادہ ہیں، تو اس کے اوپر کل سے ہمارے پاس ابھی بہت ساری کلاسیں موجود ہیں، انشاءاللہ مکمل آرام سے ہو جائے گا، پوری نماز ترجمے کے ساتھ بآسانی مکمل ہو جائیں گی۔ تو آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک، جو چوتھا ٹاپک جو تھا وہ تھا زکوٰۃ سے متعلق۔ زکوٰۃ کے بارے میں کل بات ہوئی تھی، اس کے بعد سوالات کے ڈھیر لگ گئے، کچھ کنفیوژن ہماری عورتوں میں ہمارے مردوں میں پائی جاتی ہیں، جو ایک معمولی کنفیوژن ہے تو بہت بڑی، لیکن ہمیں بہت اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ دو چیز تھی وہ، ایک تو ہماری عورتیں اور ہمارے مرد حضرات کو اپنے زکوٰۃ کی تاریخ نہیں معلوم ہوتی۔ جب زکوٰۃ کی تاریخ معلوم نہیں ہوگی تو زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوگی۔ جب تاریخ کے آگے پیچھے زکوٰۃ ادا کریں گے تو کبھی زکوٰۃ کے پیسے کم ادا ہوں گے، کبھی زیادہ ادا ہوں گے، کبھی پیسے آپ کے پاس زیادہ ہوں گے تو زیادہ زکوٰۃ نکل جائے گی، کبھی کم ہوں گے تو تاریخ کی گڑبڑ کی وجہ سے ہمارے کبھی زکوٰۃ زیادہ کبھی ادا ہو جائے گی، جتنی ادا کرنی تھی اس سے زیادہ ہو جائے گی، کبھی چلے اگر زیادہ ہو جائے تو اس میں تو چلو عافیت ہے، اللہ ثواب دے گا، اگر کم ہو جائے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے تاریخ کو متعین کرنا ضروری ہے۔ ہر کوئی یہ تاریخ متعین کر لے کہ میرے پاس اتنے پیسے کب آئے تھے، جو میں نے کل بتایا کہ 52.5 تولہ چاندی تو آج 65-70 ہزار روپے بنتی ہے۔ اصل جو ریٹ ہے وہ تو دکان والا ہی بتائے گا، ایک مثال کے طور پر اگر 70-75 ہزار روپے اگر ہم رکھ لیں، 65-70 ہزار روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، جب جس کے پاس یہ پیسے آئیں گے وہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہو جائے گی۔ اب اس کو زکوٰۃ ابھی نہیں دینی بلکہ اگلے سال اسی تاریخ کو دینی ہے، ایک سال کا گزر جانا بھی پیسے کے اوپر ضروری ہے زکوٰۃ کے اندر، تو تاریخ کا معلوم ہونا لازمی ہے۔ اگر بہت سے لوگوں کو تاریخ یاد نہیں ہوتی کہ میرے پاس اتنے پیسے کب آئے تھے، اب یاد نہیں ہے، کسی کو توجہ نہیں تھی، یاد نہیں تھا، تو کوشش کیجئے کہ ایسے چیزیں دہرائیں اپنے ذہن میں، وہ ساری چیزیں لے کر آئیں کہ میں نے ایسا کام کیا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آئے تھے، پھر وہ کام یاد کرے کہ کن تاریخوں میں کیا تھا۔ تو جب ایسا دماغ اگر دہرائیں گے تو وہ ساری چیزیں بات سامنے آ جائیں گی، اس کے آس پاس کی تاریخ مل جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی نہیں مل رہی، بہت آپ نے سوچ و وچار کر لیا، پھر بھی اس تاریخ تک نہیں پہنچ رہے، تو پھر ایک فرضی تاریخ بنانی پڑے گی، ایک فرضی تاریخ بنانی پڑے گی کہ میری 6 تاریخ زکوٰۃ کی ہے، بس اب ہمیشہ کے لیے یہ ہوگی تاریخ۔ اب یہ تاریخ بدلتی رہتی ہے مال کے آنے جانے سے، اب اگر بعد میں تاریخ اگر چینج ہو رہی ہے تو وہ تاریخ کو لکھ لیں، باقاعدہ طور پہ لکھ لینے سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ایک کنفیوژن یہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کی تاریخ نہیں معلوم، اس کے اوپر ضروری ہے کہ تاریخ کو اپنی متعین کریں۔ اور جو خواتین کے لیے تو آسان ہے کہ جس دن ان کی شادیاں ہوتی ہیں
اس دن ان کے پاس اتنے سارے مال و متاع آ جاتے ہیں جس دن وہ زکوٰۃ کی مالک بن جاتی ہیں، تو وہی آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے، ان کے لیے تو آسان ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر ایسا نہیں ہے تو تاریخ کو یاد کریں، نہیں ہے تو ایک فرضی تاریخ بنائیں۔ دوسری کنفیوژن جو پائی جا رہی ہے وہ ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں خصوصی طور پر کہ زکوٰۃ صرف 7.5 تولہ سونے پر ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا نہیں تو ہمارے پاس زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 7.5 تولہ کی شرط کب ہے۔ 7.5 تولہ کی شرط صرف اس وقت ہے جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، 1 روپے بھی نہ ہو، تب آپ کے اوپر 7.5 تولہ کی سونے کی شرط ہے۔ اگر 7.5 تولہ ہوگا یا اس سے زائد ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ یہ اس موقع پر ہے جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو یا چاندی کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، صرف چاندی ہو تو چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ہماری سچویشن، ہماری حالات ایسے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، لازمن ہوتے ہیں، سونا ہو یا نہ ہو پیسے تو لازمی ہوتے ہیں۔ 1 روپے بھی اگر سونے کے پاس اوپر آ گیا تو اب یہ 7.5 تولہ کا نصاب اب آپ کو نہیں دیکھنا، اب آپ کو 52.5 تولہ چاندی کا نصاب دیکھنا ہے۔ سونے کے نصاب سے اب آپ نکل جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس پیسے موجود ہیں۔ اب آپ کو 52.5 تولہ چاندی کا نصاب دیکھنا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اگر ہم اس زمانے میں تصور کر لیں کہ 70,000 روپے کی ہے تو معلوم ہوا جس شخص کے پاس 70,000 روپے ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاندی ہی ہو، اس کے بقدر پیسہ ہو سکتا ہے، چاندی نہ ہو جتنی، لیکن 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت ہے وہ پیسے موجود ہے ہمارے پاس۔ تو چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ نقد اس کی قیمت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس سونا نہیں ہے لیکن اس کے بقدر پیسے موجود ہیں، تو سونے کے اوپر جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہے تب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو ہمارے لیے ہمارے جو حالات ہیں، اب ہمیں سونا کا نصاب نہیں دیکھنا، ہمیں چاندی کا نصاب دیکھنا ہے۔ بس سمپل سی بات یہ ہے، آسان بات یہ ہے کہ ہمیں سونے کی طرف جانا ہی نہیں ہے، ہمیں چاندی کا نصاب دیکھنا ہے۔ چاندی کے نصاب کی اگر فکر کر لیں، ایک شاپ سے معلوم کر لیں کہ اس وقت کیا قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کی، اگر 70,000 روپے اگر ہم تصور کر لیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ 70,000 روپے اگر کسی کے پاس ہے، وہ سونے کے اندر ہے یا کیش میں ہے یا چاندی کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے تو آپ کے پاس زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کے پاس پیسے تو 70,000 روپے نہیں ہے لیکن 1 تولہ سونا ہے، اور 1 تولہ سونے کی قیمت بھی تقریباً 80-90 ہزار روپے بن جاتی ہے، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 تولے سونے کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب آپ کو چاہیے کہ وہ سونے کو بیچیں اور اس سونے کے بیچ کے اس کے زکوٰۃ ادا کریں، یا کہیں سے ایسا بندوبست کریں پیسوں کا، سونے کو نہ بیچیں، کہیں اپنے اس کے میں سے نکالیں، اپنے سیونگ میں سے کہیں سے ایسا نکالیں، اور جو زکوٰۃ اس کی بنتی پیسے قیمت نکال کے اس کا 40واں حصہ نکال کے جو قیمت بنتی اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن یہ زکوٰۃ جس دن پیسے آئے ہیں اس دن نہیں دینا ہے بلکہ 1 سال کا ویٹ کرنا ہے، اگلے سال دینا ہے۔ بیچ میں اگر پیسے کم ہو جائیں یا بڑھ جائیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگلی تاریخ جو ہماری تاریخ ہے اس تاریخ کو دیکھا جائے گا میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اگر اتنے پیسے ہیں کہ جس کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر اتنے پیسے نہیں ہے تو اب آپ کو زکوٰۃ 1 سال جو گزرا پھر بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی کیونکہ اس تاریخ کو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جس کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ جو تاریخ پچھلی تاریخ تھی وہ تاریخ اب ہماری ختم ہو گئی۔ اب دوبارہ جب ہمارے اتنا پیسہ آئے گا جس کے اوپر ہم زکوٰۃ کے مالک بن جائیں گے، وہ اب ہماری زکوٰۃ کی تاریخ بن جائے گی، اب اس اعتبار سے ہم زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی جو میں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں چاندی کا نصاب دیکھنا ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی، اور اس کی قیمت دیکھنی ہے کہ قیمت کتنی ہے۔ اتنی قیمت کی پیسے موجود ہو یا مال تجارت ہو، اگر وہ چیز موجود ہے تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مال تجارت کے بارے میں نے تفصیلاً کل بتایا تھا کہ وہ کام، وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی غرض سے لی ہو۔ آپ کے پاس 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لیکن آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی بلکہ آپ کا شوق ہے، آپ کا شوق ہے، آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، تو کسی بھی گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کسی بھی گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس کے اوپر ہے کہ جو گاڑی آپ نے بیچنے کے لیے نیت سے لی ہو۔ آپ نے بہت سارے گھر لیے ہوئے ہیں، بیچنے کی نیت نہیں ہے تو کسی بھی گھر کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔
زکوٰۃ اس کے اوپر ادا کریں گے جو گھر آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہو، لیکن اگر وہاں سے کوئی رینٹ وغیرہ آ رہا ہے تو رینٹ کے پیسے کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر وہ رینٹ کے پیسے اتنے بن جاتے ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر سال کا اعتبار کرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو مال تجارت ضروری ہے، بھلے ضرورت کی چیز ہو، آپ کے پاس 10 گاڑی ہیں، ضرورت کی ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے جب تک اس کو بیچنے کی نیت نہ ہو۔ بیچنے کی نیت جیسے ہی بن جائے اب اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور اگر وہ قیمت اتنی بن جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے برابر آ جاتی ہے تو اب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور زکوٰۃ کا 40واں حصہ دینا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بہترین میتھڈ، اچھا طریقہ بتایا تھا، فارمولہ بتایا تھا کہ اب اپنے ساری چیزوں کو شامل کریں اور اس کی قیمت لگائیں کہ یہ کتنی بنتی ہے۔ جو قیمت آئے اس قیمت کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، 40 سے ضرب کر دیں، جو آنسر آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ کی قیمت ہے۔ تو یہ ہمارا زکوٰۃ سے متعلق کچھ کنفیوژن تھی جو ہماری خواتین سے نہیں دور ہو پا رہی تھی۔ کوشش کی ہے کہ آج وہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اگر پھر بھی کوئی سمجھ میں نہ آئے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھا جا سکتا ہے، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ کل ایک بات رہ گئی تھی کہ زکوٰۃ اب دینا کس کو ہے، زکوٰۃ کس کو دیا جائے گا۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 لوگوں کو ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، جن کو ہم مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہمارے جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں یا اسکولوں میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کی اسلامیات میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ تحریر فرمائیں، مصارف زکوٰۃ، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مصارف زکوٰۃ وہاں پہ ہم پھر نمبر نہیں مل پاتے۔ تو یہ قرآن کا، یہ شریعت کا حکم ہے مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہے۔ پہلے نمبر پہ جو سورۃ توبہ نے ذکر فرمایا وہ فقیر ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو، جس کے پاس ایک دن کی زندگی گزارنے کے بھی کھانا نہ ہو، اس سے شخص کو فقیر کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے مسکین۔ مسکین بھی تقریباً فقیر کی طرح ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا مال مسکین کے پاس زیادہ ہوتا ہے، فقیر پہ وہ اور بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے شخص کے اوپر بھی، ایسے مسکین کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر عاملین ہے۔ عاملین اس کو کہتے ہیں جس کو حکومت وقت نے یہ متعین کیا ہو کہ یہ چند افراد ہیں جو عوام سے زکوٰۃ اکٹھا کریں گے، تو ان لوگوں کو عاملین کہا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ جو حکومت کی طرف سے جو کمیٹی ہے جو بنائی گئی ہے یہ ہماری زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کریں گے، صحیح جگہ پہ لگائیں گے، تب آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو 100% یہ شیور ہو کہ یہ پیسے کھا جائیں گے، اپنے دوسری چیزوں میں لگا دیں گے، غربا تک نہیں پہنچائیں گے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ زکوٰۃ آپ کا اپنا فرض عین ہے۔ اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اگر بھروسہ ہو ان لوگوں کے اوپر کہ یہ لوگ غربا پر، اچھے لوگوں پر خرچ کریں گے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہی معاملہ مساجد کے دوسرے لوگوں پر ہے۔ اگر کسی مساجد کی کمیٹی خراب ہے اور اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیسے غریبوں پہ نہیں لگاتی بلکہ اپنے گھروں پہ لگاتی ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ایسے مساجد والوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ایسے مدرسے والوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جو مدرسے کے طلباء پر زکوٰۃ نہ لگائیں یا دوسری چیزوں پر فلاحی ادارے میں نہ زکوٰۃ لگائیں۔ تو اس پہ بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ میرے پیسے کہاں لگائیں گے، اور یہ بات سامنے پتہ چل جاتی ہے بآسانی، اگر تھوڑی سی بھی تحقیق کر لی جائے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مدرسہ، یہ مسجد کتنا کام کر رہی ہے، پتہ چل جاتا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہاں پہ یہ میرا زکوٰۃ یہاں لگ سکتی ہے، یہاں پہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا ایسا شخص جو بیچ کا مسلمان ہے، اگر وہ اس کے اوپر اتنی غربت آ گئی ہے، غربت کے اوپر تو ویسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا ڈر ہو کہ وہ اگر کوئی کافر اس کی مدد کرے گا تو وہ اس کا دین اپنا لے گا، تو اس کو اس دین سے بچانے کے لیے اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یا اس کے علاوہ جو کافر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس کی زکوٰۃ سے مدد کریں گے تو اس زکوٰۃ کی مدد کی وجہ سے مسلمان ہو جائے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا، تو ایسے کافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ اسلام سے قریب لانے کے لیے۔ 6 نمبر پہ فرمایا قرض دار۔
قرضدار وہ جس کے اوپر قرض اتنے زیادہ ہے جس کے لیے اپنی زندگی گزارنا ہی مشکل ہے، وہ جو کماتا ہے وہ پیسے قرض میں ہی چلے جاتے ہیں، قرض کا بوجھ اتنا ہے، تو ایسے شخص کو قرض کی ادائیگی میں اس کے اوپر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 7ویں نمبر پر مسافر۔ مسافر کے بارے میں یہ ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے، مسافر اس کو نہیں کہتے، شریعت نے مسافر اس کو نہیں کہا جو یہاں سے صدر جا رہا ہو، یہاں سے گلشن اقبال جا رہا ہو، یا یہاں سے کہیں اور جا رہا ہو، ایسے شخص کو شریعت مسافر نہیں کہتی۔ مسافر اس کو کہا جاتا ہے جو کم از کم 15 دن کے سفر پہ جا رہا ہو، جو 15 دن سے کم کے سفر پہ جا رہا ہو اور 78 کلومیٹر سے دور جا رہا ہو، 78 کلومیٹر کے دور جا رہا ہو اور 15 دن سے کم کی نیت سے اس کے جا رہا ہو، تو ایسا شخص مسافر کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں۔ تو یہ مسافر کہیں جا رہا ہے، کہیں اسلام آباد لاہور جا رہا ہے، یا ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جو 78 کلو سے زیادہ کا زمانہ ہے، ڈوریشن اس کا زیادہ ہے، وہاں جا رہا ہے۔ اب وہاں پہ اس کے پاس ایسے حالات آ گئے، جو پیسے وہ لے کر آیا تھا اس کے پیسے ختم ہو گئے، وہ مالدار ہے، اس کے گھر میں اس کے پاس بہت سارے پیسے موجود ہیں، لیکن وہاں پر اس کے پیسے ختم ہو گئے کہ جس کی وجہ سے اپنے ضروریات زندگی کا سامان نہیں لے سکتا، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، دے سکتے ہیں، بھلے وہ مالدار ہو، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ اس وقت اس کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ لیکن اگر وہ مسافر کہیں سے پیسوں کے انتظام کر سکتا ہے، اس رشتہ دار وغیرہ کہیں رہتے ہیں، کہیں سے پیسوں کے ارینجمنٹ کر سکتا ہے، اگر ایسا ہے تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، کہیں سے اس کے پاس انتظام نہ ہی ہو رہا ہو پیسوں کا، کہیں سے گھر سے بھی نہیں منگوا سکتا، کہیں سے بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 8ویں نمبر پہ 8ویں جو بتایا وہ مجاہد ہے۔ مجاہدین اسلام جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے جو آلات ہیں، جہاد کے اندر جو استعمال ہونے والے آلات ہیں، وہ ان پیسوں سے آلات خرید سکیں تاکہ کافروں کا، اسلام دشمنوں کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ تو تھے مصارف زکوٰۃ جو 8 سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرمائے کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی؟ پہلے نمبر پہ جو مالدار ہیں، مالداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یا ایسے مالدار جن کے پاس اتنے پیسے تو نہ ہو جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کر سکتے، اتنے پیسے، اتنے مالدار تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے، لیکن ان کے پاس، ان کے گھر میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو ضرورت سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں، جو ضرورت سے زائد ہوں، بھلے وہ زکوٰۃ کے مالک نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ جن کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، آسانی کے ساتھ دن بدن زندگی گزار رہے ہوں، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہو، بھلے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو، اتنے پیسے نہیں ہو جس سے وہ زکوٰۃ ادا کریں، لیکن الحمدللہ ان کے دین اچھے گزر رہے ہوں، کوئی ایسے معاملات ان کے اوپر نہ آتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایسے لوگوں کی اگر آپ کو مدد کرنی ہے تو ایسے لوگوں کی آپ صدقات سے مدد کر سکتے ہیں، صدقات نافلہ، گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں، کسی کام میں مدد کر سکتے ہیں، کسی کام میں، تو ایسے لوگوں کی مدد آپ صدقات سے کیجئے، دوسرے پیسوں سے کیجئے، زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی مدد نہ کریں، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ ہمارا حکم نہیں، شریعت کا حکم ہے۔ لیکن ہم ایسے لوگوں پر ہماری توجہ نہیں جاتی، وہ کہتے ہیں ان کے پاس زکوٰۃ تو لگتی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ نہیں، شریعت کہتی ہے ایسے لوگوں کی مدد کرو، لیکن صدقات سے کرو، عطیات سے کرو، ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو سادات ہوتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں میں سے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ جو سید ہوتے ہیں، جو سادات کہلاتے ہیں، قریشی ہوتے ہیں، جن کا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ہو، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ہم نے آج پتہ وتا کچھ ہوتا نہیں ہے، اپنے ناموں کے ساتھ سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بوڑھوں کو پتہ نہیں ان کا تعلق کہاں تھا، لیکن ایک اعزاز سمجھتے ہوئے اپنے نام کے آگے سید لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ اپنے خاندان کی جائزہ لیں، تحقیق کریں کہ میرا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ملتا بھی یا نہیں ملتا، یا میں صرف جھوٹ بول رہا ہوں، اپنا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے جوڑ رہا ہوں، تو یہ بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ ظاہر کریں کہ ہم سید ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو بہت زیادہ سید تو ہوتے ہیں لیکن بہت پریشان اور غربت میں ہوتے ہیں، تو لوگ ان کی یہ سوچ کے مدد نہیں کرتے کہ یہ سید ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان لوگ سید کی تو زیادہ مدد کرنی ہے، یہ سوچ کے مدد کرنی ہے کہ یہ رسول اللہ کے خاندان میں سے ہیں، ان کی تو زیادہ فکر کرنی ہے، ان کی مدد کریں گے تو اللہ ڈبل اجر ادا فرمائے گا۔ لیکن ان لوگوں کی مدد اپنے دوسرے پیسوں سے کریں، اپنے صدقات اور عطیات سے کریں، اپنے گفٹ و ہدیات سے کریں۔ سید کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دی جاتی، وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، مال کا گھٹیا ترین حصہ اس کو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ قرار دیا، اور یہ رسول اللہ کے خاندان والے اتنے معزز ہوتے ہیں، اتنے عزت دار ہوتے ہیں، یہ گھٹیا پیسہ نہیں لے سکتے۔ فرمایا رسول اللہ نے میں گھٹیا پیسہ نہیں لے سکتا، اگر اچھا پیسہ دینا چاہتے ہو تو وہ پیسہ دے دو۔ وہ اچھے پیسے کیا ہیں؟ وہ زکوٰۃ کے مد میں نہیں ہیں بلکہ صدقات ہیں، گفٹ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ہدیات پیش کریں، ایسے لوگوں کی مدد پیسوں کے ذریعے کریں، خاص طور پہ کریں سعادات کی مدد، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ کریں بلکہ دوسرے عطیات اور صدقات کے پیسوں سے کریں، اور زیادہ کریں اور زیادہ کریں۔ کیونکہ بہت سے لوگ سید ہوتے ہیں لیکن بہت پریشانی میں، غربت کے عالم میں ہوتے ہیں، کسی سے زکوٰۃ کا سوال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سید ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی خود فکر کرنی چاہیے، خصوصاً سید لوگوں کی سعادات کی فکر کر کے ان کی مدد اپنے دوسروں پیسوں سے کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ کرنی چاہیے، تو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تقریباً ہمارا مکمل ہو گیا، کہ زکوٰۃ کا نصاب بتلا دیا کہ ہمیں زکوٰۃ کیسی دینی ہے، کس کو ہمیں معیار بنانا ہے، اور زکوٰۃ کے فضائل و مسائل دونوں بتلا دیے ہیں، اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دینی، ایسے لوگوں کو ہی بتا دیا۔ زکوٰۃ کے پیسے کافروں کو بھی نہیں دے سکتے۔ کفار اگر بہت زیادہ پریشان بھی ہے، آپ کا پڑوسی ہے لیکن کافر ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تو ایسے کافر کو بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیں گے بلکہ دوسرے پیسوں سے ان کی مدد کیجیے۔ کافروں کی مدد کرنی ہے لیکن دوسرے پیسوں سے۔ لیکن اگر آپ کو یہ امید ہو کہ یہ کافر اگر میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے دوں گا تو اس کے پیسے سے یہ میری محبت کو دیکھتے ہوئے یہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اسلام قبول کر لے گا، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ تو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آج جو میں نے جو تھوڑی کنفیوژن تھی زکوٰۃ سے متعلق وہ دور کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ کنفیوژن ہمارے ذہنوں سے دور ہو جائے، اور دعا کریں کہ یہ جو ہم نے پڑھا، جو سیکھا، ہمیں اس میں عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے، یا اللہ ایک ایک دن ایسی تیزی سے گزر رہا ہے جیسے ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا۔ یا اللہ، اگر رمضان گزر گیا، ہماری مغفرت نہ ہوئی، ہم پہ رحمت نہ اتری، ہمیں جہنم کی خلاصی نہ ملی، یا اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، یا اللہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ، ایک مہینہ تو دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے، اپنے اوپر رحمت خاص متوجہ کروانے کے لیے، اپنی مغفرت مانگنے کے لیے۔ اگر اس مہینے میں بھی یا اللہ یہ چیزیں ہمیں نصیب نہ ہوئی تو یا اللہ ہم کب پھر آپ کی مدد حاصل کریں گے، ہم کب پھر آپ کی مدد مانگیں گے؟ لیکن آپ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہماری یہ کنفیوژن بھی ہے، کشمیر بھی رہتی ہے کہ آپ صرف رمضان کے لیے ہے، میرا رب تو ہر دن کے لیے ہے، رمضان کے بعد کے لیے بھی ہے، لیکن رمضان ایک خاص ایسا مہینہ آتا ہے جیسے مغفرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یا اللہ، اسی وجہ سے ہم آپ سے اس رمضان کے مہینے میں زیادہ مغفرت مانگتے ہیں۔ یا اللہ، اس رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحمت فرما، ہم پر رحمت فرما۔ یا ہم میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے خاندانوں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ میری نانی بہت زیادہ بیمار ہیں، یا اللہ آپ سے بھی درخواست ہے، یا اللہ ان کے لیے دعا کیجیے۔ یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کو رحمت خاصہ نصیب فرما۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہمارے دوستوں میں، ہمارے احباب میں، یا اللہ ہمارے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، یا اللہ ہمارے والدین میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بھائی بہنوں میں، یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں میں جس کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں، جن کے ساتھ جو مسائل ہیں ہمارے خاندانوں میں، یا اللہ ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے متعلقین میں جس کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں، یا اللہ دور فرما، یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی کامل مغفرت فرما، وہ ہمارے دادا دادی ہوں، ہمارے ماموں ہوں، ہمارے پھپھا ہوں، یا اللہ ہمارے دوست و احباب ہوں، یا اللہ جتنی خواتین ہیں ان کے متعلقین میں سے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوا، ابھی ہوا، آج سے پہلے ہوا، زندگی کے کسی کونے میں ہوا، یا اللہ ہر مسلمان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ جو بھی اس دنیا سے اسلام کی حالت میں گیا، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا
فرما. سب کو پر یا اللہ رمضان کی برکت نازل فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.